بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا کروڑا شکر اور احسان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم اور فضل، آپ کی نگاہ شفقت، ہماری جو تحریک ہے، تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل، آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی۔ محافل نعت میں ہونے والی خرافات کے خاتمہ کے لیے اور محافل نعت کی اصلاح کے لیے باقاعدہ ایک ہم نے تحریک شروع کی۔ الحمدللہ یہ فقیر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر احباب محبت ساتھ ملتے گئے اور ایک بڑا کارواں بنتا گیا، اور آج اللہ کا فضل ہے پوری دنیا کے اندر تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کا ایک وجود ہے۔ خاص کر برطانیہ کے اندر برمنگھم، لوٹن، نوٹنگھم، لنڈن، امریکہ کے اندر، اسی طرح فرانس کے اندر، کینیڈا کے اندر، اٹلی کے اندر، نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ترکی کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، متحدہ عرب امارات کے اندر، اور بالخصوص پاکستان کے ہر صوبے، ہر ضلع اور ہر شہر میں اللہ کا فضل ہے۔ اب تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کے ذمہ داران، کارکنان، اہل محبت موجود ہیں، لیکن کافی تعداد میں اکثر احباب کی یہ خواہش اور تمنا تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ مفتی صاحب آپ نے تحریک بنا لی، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا قدم ہے اور اس کے بڑے اچھے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے لیے کوئی لٹریچر، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کا دستور کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، یہ چاہتی کیا ہے، اب تک کی اس کی کارکردگی کیا ہے۔ تو الحمدللہ تمام احباب کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ اس وقت یہ فقیر تحریک اصلاح محافل نعت کے مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھ کر الحمدللہ آپ سب کو خوشخبری دے رہا ہے۔ ذمہ داران، کارکنان، عہدیداران جو ہیں، اہل محبت ہیں، جو ہماری اس تحریک سے محبت کرتے ہیں، معاونین ہیں، پیار کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے ایک ہیپی نیوز، ایک خوشخبری ہے اللہ کے فضل سے کہ الحمدللہ اب ہماری تحریک اصلاح محافل نعت کا یہ باقاعدہ یہ لٹریچر جو ہے یہ الحمدللہ چھپ کے اب آ چکا ہے مرکزی سیکریٹریٹ میں۔ کل اللہ کے فضل سے یہ پرنٹ ہو کے مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں پہنچ چکا ہے۔ یہ 8 پیپر پہ 4 کلر الحمدللہ یہ ہم نے فی الحال 5000 کی تعداد میں یہ پرنٹ کروایا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہم نے دیا ہے محافل نعت میں خرافات کے خاتمہ کے لیے اصلاح محافل نعت، وقت کی اہم ضرورت۔ یہ اس کا مین ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے اندر پھر ہم نے بہت ساری چیزوں کو، یعنی ہم نے، آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے دریا کو بلکہ سمندر کو ہم نے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں جن کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو اور اہل سنت و جماعت، ہمارے عقیدے کو، کیونکہ محافل نعت الحمدللہ یہ ہماری روح ہے اہل سنت و جماعت کی، تو ہم نے سوچا کہ باقاعدہ طور پہ اس کی اصلاح کے لیے ایک پیرامیٹرز، ایک پروگرام، ایک منشور، ایک دستور دیا جائے، اغراض و مقاصد، ضابطہ اخلاق دیا جائے کہ کس انداز کے ساتھ ہم نے اپنی محافل کو مینیج کرنا ہے، ارینج کرنا ہے۔ تو میں آپ کو یعنی ٹو دی پوائنٹ مختصراً 2-3-4 منٹ کے اندر اندر یہ میں اس کو جناب وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم نے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے اس کے جو ضابطہ اخلاق، اس کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ محافل نعت کو کیسے مینیج کیا جائے، یہ ہم نے محافل میلاد مصطفیٰ کے لیے ضابطہ اخلاق کے نام پر
ہم نے کوئی تقریباً یہ 30 یہ پوائنٹس ہیں، ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ ہم نے دیے ہیں الحمدللہ، ایک ایک کر کے محافل نعت کا دورانیہ کتنا ہو، کیسے اس کو مینیج کیا جائے، کس طرح مینیج کیا جائے، ربیع الاول کی محافل کو کیسے مینیج کیا جائے، اور پھر اس کے لیے ہم نے پورا ایک دیا ہے کہ علماء کیسے ہوں، نقیب کیسا ہو، قاری اور قرا یعنی وہ تلاوت کرنے والے کیسے ہوں، یعنی مین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ایک ہم نے ہیڈنگ دی ہے اور اس کے نیچے پھر ہم نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ پیشہ ور نعت خواں و خطیب، اس حوالے سے نعت خوانی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی ہم نے اس میں دیا ہے، اور روضہ رسول پر سلام کہنے کے حوالے سے ہم نے وہ آداب بھی مختصراً ٹو دی پوائنٹ اس میں ذکر کیے۔ پتہ کیا ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں عمرہ کی سعادت کے لیے، روضہ رسول پر حاضری کے لیے، آج کل ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہم وہاں جا کے فوٹو سیشن کرتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بنیادی طور پہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جناب اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وہ ہم اپنی جہالت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور ہم توہین کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں کہ روضہ رسول پہ جا کے بھی ہم ایسی خرافات اور ایسی حرکات کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس پمفلٹ کے اندر الحمدللہ روضہ رسول پر حاضری کے آداب بھی، کہ آپ نے جب روضہ رسول پر حاضر ہونا ہے تو کیسے حاضر ہونا ہے، کس طریقے سے آپ نے حاضر ہونا ہے، اور دوسرا ہم نے اس میں ایک مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نقیب محفل کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم نے ٹو دی پوائنٹ 5-10 پوائنٹ جو ہے نا ہم نے اس میں ذکر کیے ہیں شارٹلی، اور نعت خوانی کے حوالے سے کہ نعت خواں کیسا ہو وہ بھی ہم نے اس میں ٹو دی پوائنٹ جو ہے نا جی وہ پوائنٹس کچھ ہم نے شارٹلی ہم نے اس میں ذکر کیے ہیں، اور محفل نعت کے لیے چند ضروری جو شرائط ہیں وہ بھی ہم نے اپنے اس خوبصورت کتابچے کے اندر پمفلٹ کے اندر ہم نے الحمدللہ درج کر دیے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ جو سفر ہے یہ کامیابی کے ساتھ اب رواں دواں ہے۔ جو دوست اور احباب بھی ہمارے ساتھ کسی بھی حوالے سے دامے درہم قدم سخن ہم ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ویسے آج تک ہم نے کسی سے بھی کبھی تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم پہ ہم نے کبھی فنڈنگ کی اپیل نہیں کی، کبھی چندے کی اپیل نہیں کی کہ ہمیں آپ چندہ دیں، ہمیں فنڈ دیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ جن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہی غیب کے خزانوں سے الحمدللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور ہم آگے جناب اللہ رب العزت کے خزانوں سے عطا کیے گئے خزانے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے رب جو ہمیں خزانے دے رہا ہے وہ ہم آگے تقسیم ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مختصراً میں بات عرض کروں گا جس کی ضرورت بھی ہے کہ پروفیشنل ہمیں نعت خوانوں کا اب بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ان افراد سے آپ نے کیا سیکھا؟ پروفیشنل نعت خوانوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ کبھی سوچا اس پہ کہ آپ نے ان سے عشق رسول سیکھا؟ کیا آپ نے ان سے عقائد اہل سنت کو سیکھا؟ کیا آپ نے نعت خوانوں سے فقہی مسائل سیکھے؟ کیا آپ نے ان نعت خوانوں سے کبھی قرآن اور حدیث کا لیسن اور سبق سیکھا؟ کیا آپ نے کبھی ان بازاری اور صوفیانہ اور پروفیشنل نعت خوانوں سے تصوف و طریقت کے اسلوب سیکھے؟ آپ نے مین بات، کیا آپ نے کبھی ان نعت خوانوں سے جو پروفیشنل ہیں صوفیانہ اور بازاری انداز کے ساتھ سنت کے تارک شریعت کے باغی، کیا آپ نے کبھی ان سے اخلاقیات بھی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی؟ یہ پارٹ ٹائم سنیت لاکھوں روپیہ دین کی خدمت سمجھ کر جو پروفیشنل نعت خوانوں کو تھمانا، یہ مسلک کے حق اہل سنت کی حق تلفی ہے۔ یاد رکھو، اپنی حلال کی کمائی اگر اہل سنت کے مدارس میں دی ہوتی، یہ بات میری غور سے سننا، اگر رزق حلال سے کمایا گیا سرمایہ آپ نے اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس پہ خرچ کیا ہوتا تو آج ہمارے دینی مدارس کا معیار سکولوں سے بہت بلند ہوتا، آپ کے بچے دینی اور دنیاوی علوم کے ماہر ہوتے، علماء کرام بلند معیار گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی دین ہی کی تعلیم دلواتے۔ اگر آپ نے اپنا سرمایہ دینی مدارس پہ خرچ کیا ہوتا،
دینی مدارس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا تو معاشرے میں بیراروی کی شرح انتہائی کم ہوتی، کیونکہ یہی دینی مدارس ہیں جو اخلاقیات کے قلعے ہیں، یہاں سے معاشرے کے سدھار کے لیے تعلیم و تربیت کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے رزق حلال سے کمایا گیا سرمایہ ان دینی مدارس پر خرچ کیا ہوتا بجائے ان پروفیشنل نعت خوانوں پہ خرچ کرنے کے، آج دینی مدارس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ اور دوسری بات، تعلیمی اداروں میں بد مذہب اور دہشت گرد جو تیار ہو رہے ہیں یہ تیار نہ ہوتے اگر آپ نے دینی مدارس پر آسن انداز کے ساتھ توجہ دی ہوتی، اپنا سرمایہ خرچ کیا ہوتا، بعمل باکردار اور خوشحال علماء کے سینکڑوں تازہ دم لشکر دینی مدارس سے نکلتے اللہ کے فضل سے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، آپ اپنا پیسہ، یاد رکھیے، آپ اپنا پیسہ پروفیشنل نعت خوانوں پر لٹا کر آئندہ نسلوں پر علوم دینیا کے دروازے اپنے ہاتھوں سے بند کر رہے ہیں۔ یہ نعت خوانی کے نام پر یہ جو سارا سسٹم آپ نے شروع کیا ہوا ہے، پروفیشنل، رافضی، بازاری، سنت کے تارک، شریعت کے باغی، اللہ ماشاءاللہ، یہ جو آپ ان پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لٹاتے ہیں، کبھی سوچئے گا تنہائی میں بیٹھ کر، کبھی سوچئے گا کہ ہم کیا یہ لاشعوری طور پر ہم کیا گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے کہ ہمارے پیسوں سے یہ نعت خوان عیاشیاں تو نہیں کر رہے، فحاشی میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ ان کا کردار دیکھیے آپ کے سامنے۔ پاکستان کے 90% نعت خوان جو ہیں آپ کو شریعت کے باغی، سنت کے تارک ملیں گے، شریعت سے دور دور تک کا واسطہ نہیں، صرف پیسہ کمانا ان کا مین مقصد ہوتا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے اسٹیجز پر رافضیت کو پھیلانا ہوتا ہے۔ تو خدا کے واسطے آئیے، نعت وہی ہے، یاد رکھو، نعت وہی ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھی جائے، نوٹوں کے لیے نہیں۔ پروفیشنل نعت خوانوں کی حوصلہ شکنی کیجیے، جینون جو ثنا خوان رسول ہیں، ان کے چہرے پہ مبارک سنت رسول ہے، چہرے پہ امامہ ہے، ٹوپی ہے، ایسے نعت خوانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ بازاری نعت خوانوں کی آپ نے اب حوصلہ شکنی کرنی ہے، اور یہ جو آپ پیسے نچھاور کرتے ہیں نا جی، یہ لاکھوں روپیہ ایک جناب محفل کے اندر، لاکھوں روپیہ ایسے جس طرح مجرے ہوتے ہیں نا کنجریوں پر اور ڈانسر پر جناب طوائفوں پر نچھاور کیے جاتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کریں۔ وہی دولت علماء دین پر خرچ کریں، دینی مدارس پہ خرچ کریں۔ ہم کبھی اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو آپ نوٹ نچھاور کرتے ہیں اور وہ پھر پاؤں کے نیچے لتاڑے جاتے ہیں، وہاں اللہ رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، کسی نوٹ پہ احمد لکھا ہوتا ہے، کسی نوٹ پہ محمد لکھا ہوتا ہے، کسی نوٹ پہ علی لکھا ہوتا ہے، کسی نوٹ پہ ابو بکر لکھا ہوتا ہے، کسی نوٹ پہ عمر عثمان لکھا ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ مسجد کے اندر آپ اس طرح نوٹ نچھاور کرتے ہیں اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں؟ اس وقت آپ کو کوئی ادب یاد نہیں آتا، کوئی احترام یاد نہیں کہ آپ جناب مقدس ناموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کیجیے۔ اس پہ انشاءاللہ الگ ہی چھوٹا سا ویلاگ اور ایک رہنما اصول آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج صرف میں نے آپ کو یہ خوشخبری دینی تھی کہ ہمارا یہ لٹریچر تحریک اصلاح محافل نعت انٹرنیشنل کے حوالے سے اس میں اغراض و مقاصد، ضابطہ اخلاق، دستور، منشور، آداب محافل نعت اور آداب نعت کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی گئی ہے تحریری طور پہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے ذمہ داران تک کل سے انشاءاللہ یہ ہم ڈاک کا سلسلہ یہ پوسٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور پوری دنیا میں یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے یہ لٹریچر پہنچے گا۔ انشاءاللہ کل سے ہم اس کی ترسیل کا سلسلہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں۔ میں بار دیگر ان دوست احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس لٹریچر کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ محبت کی، شفقت کی۔ اللہ کریم ان کو بھی دارین کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یاد رکھیے، محافل نعت کا ادب ہی بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ جو محافل نعت کا ادب نہیں کرتا، یوں سمجھے وہ بارگاہ رسالت کا بھی بے ادبی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یہ بات
یہ چیز اللہ کو بھی گوارا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو بھی گوارا نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں، اپنی محافل نعت میں جو ادب اور روح پرور جو نظارے اور کیف و سرور کے نظارے کسی دور میں ملتے تھے، کاش وہ واپس پلٹ آئیں اور ہماری محافل کا رنگ دوبالا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔